بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم وما أنفقتم جو کچھ بھی تم خرچ کرو من نفقت تھوڑا سا خرچ او نذرتم من نذر یا نذر پوری کرو چھوٹی سی نذر فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یعلمہ اس کو جانتا ہے وما للظالمین اور نہیں ہے کوئی ظالموں کے لیے من انصار مددگار۔ سورۃ البقرہ کا آخری مسئلہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جتنا بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، حالانکہ ہر ایمان والے کا نظریہ یہی ہے کہ ہر جگہ پر اور ہر وقت جاننے والا ہے تو کون ہے؟ یہ ایک پیار والے الفاظ ہیں کہ تو بندہ میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو دیکھ میں اوپر سے تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تیرے بارے میں جانتا ہوں تو میرا بندہ کیسے خرچ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ حوالہ دکھاتا ہوں، فرمایا جانتا بھی ہوں اور پھر بدلہ بھی عطا کرتا ہوں۔ آج کے سبق کے اندر بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو جانتا بھی ہے اللہ اور پھر اس کا بدلہ بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مال کے اندر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ارشاد ہے کہ میں بڑھاتا ہوں۔ اب دیکھیے قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورۃ السبا، 22واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر میرے سامنے 39۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر قل فرما دو، آپ بھی فرما دو میرے ساتھ کون سی بات، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہ بے شک میرا پالنہار اور میرا داتا اللہ، ان ربی پیغمبر کا داتا ہے تو کون ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز کے ساتھ بولو، اللہ کے رسول کا داتا تو کون ہے؟ ان ربی بے شک میرا داتا میرا رب جو ہے یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، میرا رب اور میرا داتا جس کو چاہتا ہے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتا ہے،
جس کے لیے چاہتا ہے تنگیاں عطا فرما دیتا ہے، لیکن دھیان کرو تنگ دست لوگو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم جتنا بھی تم من شیئین بالکل معمولی سا تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے میں بڑا عطا فرمائے گا۔ روک رہا ہوں سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا ایک بندہ اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرما دو میرے رزق کے اندر زیادتی کر دے، کیونکہ حال میرا یہ ہے کچھ دن کھاتا ہوں کچھ دن فاقے کے ساتھ رہتا ہوں، آپ دعا فرما دو۔ زندہ سے دعا کروانا جائز اور مردہ کے لیے دعا کرنا جائز۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت یوسف ہے اور 13واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو کہا، آیت نمبر میرے سامنے 97 ہے، فرمانے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جی ہم نے غلطی کی ہے، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافیاں مانگ لیں۔ زندہ سے دعا کروانا، اونچا بولو، زندہ سے دعا کروانا اور مردہ کے لیے دعا کرنا جائز۔ سورت کا نام سورت الحشر ہے، 28واں پارہ، قرآن مقدس کا انداز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، آیت نمبر میرے سامنے 10 ہے۔ جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے پالنہار اور اے ہمارے داتا ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کے بھی گناہ معاف فرما دے۔ کون سے بھائی؟ فرمایا سابقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر گئے ایمان کی حالت میں، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ زندہ سے دعا کروانا جائز اور مردہ کے لیے دعا کرنا جائز۔ آج کل الٹی ہو رہا ہے پاکستان، مردہ سے دعا کرواتے ہیں، جی حضرت ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، یوں کروا دو یوں نانا۔ قرآن مقدس کا میں نے حوالہ دکھایا ہے، زندہ سے دعا کروانا، مردہ کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت میرے لیے دعا فرما دو، اللہ تعالیٰ سے فرما دو دعا کے اندر مجھے اتنے دن فاقہ رہتا ہے، اتنے دنوں کے بعد پھر رزق مل جاتا ہے، کھا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مہربانی فرما، غریب بندہ ہے تیرے سے مانگ رہا ہے، مجھ سے دعا کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا موسیٰ مجھے ڈاڈا پتہ ہے اپنے بندے دے بارے، من پتہ ہے لیکن میں اپنی مرضیاں نال دینا ہوں۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ
خبیرا بصیرا۔ اے میرا پیغمبر تیرا رب ہی رزقوں کو شادہ بھی کرتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن انہو کان بعبادہ خبیرا، اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھنے والے ہیں، اپنے بندوں کے بارے میں بالکل دیکھ دیکھ کر فیصلے کرنے والے ہیں۔ میرا فیصلہ یہی ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کے لیے میں نے پوری زندگی میں رزق کم کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو اکٹھا دے دوں تو باقی زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ میری رحمت ہے، کچھ دن دیتا ہوں اور کچھ دن نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں جی، کچھ دن دے دیا تاکہ اتنا برداشت کر لے، ہے معمولی سا رزق لکھا ہوا، اور کچھ دن نہ دیا۔ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اوپر سے قرآن مقدس صدائیں دے کر فرماتا ہے پریشان نہ ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ مہربان ہے تمہارے اوپر۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ آیت نمبر 216 ہے۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بڑی بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ تحبوا شيئا وهو شر لكم، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ تم بڑا پسند کرتے ہو، لیکن ہوتی اصل میں تمہارے لیے بری ہے۔ واللہ یعلم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اپنے بندے کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں، تم اپنی پسندیدہ پر نہ بھولو، غیر پسندیدہ پر نہ بھولو، جو اللہ فرماتے ہیں وہ صحیح اور صاف فرماتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں۔ حضرت دعا فرمائی، اللہ رزق کے اندر فراوانی، میں اپنے بندے کے بارے میں جانتا ہوں موسیٰ جی، میں نے اتنی روزی لکھ دی ہے، میں پرداش کے مطابق فاقے بھی دیتا ہوں، پھر پرداش کے مطابق روزیاں بھی دے دیتا ہوں، تاکہ پوری زندگی کے اندر جو اس نے رزق کھانا ہے آہستہ آہستہ کھا کر چلا جائے دنیا کے اندر سے۔ پھر ملے ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ سے، جی فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ نے بتلا دیا تیرا رزق لکھا ہوا اتنا ہے، اور تیرے اوپر اللہ بڑا مہربان ہے، یوں ہی فرمایا ہے۔ آگے سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب دوسری مرتبہ دعا فرما دو، اللہ مجھے اکٹھا رزق دے دے، بعد کے اندر میں فاقوں کے ساتھ گزار لوں گا۔ اللہ کو کہو مہربانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندہ تیرا یوں مانگ رہا ہے، اللہ نے اکٹھا رزق دے دیا، اس نے اعلان کر دیا وہ لوگوں جن کے گھروں کے اندر غربت چھائی ہوئی ہے، فاقوں کے ساتھ رہ رہے ہو، میرے دسترخوان پر آ گئے کرو، اکٹھے کھائیں گے، جتنے تک ہے رزق تو اکٹھے کھائیں گے۔ اور دسترخوان لگ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت موسیٰ کا گزر ہوا علیہ السلام کا، بندے نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، وہی بندہ ہے جس نے کہا یا اللہ اکٹھا رزق عطا فرما دے، سب کو روزیاں دینے والا ہے تو کون ہے؟ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جاؤ، سبحان اللہ۔ سورت کا نام سورت ہود ہے، 12واں پارہ، پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ،
نہیں ہے کوئی جانور زمین کے اوپر آباد مگر سب کو روزیاں دینے والا صرف اللہ ایک اللہ ہے۔ کھاؤ بھی کھاؤ، دسترخوان بچھی، حضرت موسیٰ آ گئے، اکٹھی روزی مانگی ہے، بعد کے اندر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں بس جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اللہ کے اوپر بس میں اللہ کی وجہ سے خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو اس کے بندوں کو کھلا رہا ہوں۔ اے موسیٰ جی اب میرا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے، درمیان میں سے آپ سمجھا تو دیں، آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ خرچ کر رہا ہے، کئی مہینوں کے بعد پھر گزرا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، کہنے لگے وہ بندہ کیا کیا، وہ تو ہفتوں کی بات تھی، ختم ہو جاتا رزق، ابھی مہینوں کے اندر بھی چل رہا ہے۔ فوراً وہاں سے دعا کرتے اللہ معاملہ سمجھ نہیں آیا فرما دو۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی فرمائی اور فرمایا موسیٰ میرا قانون ہے، جو میرے راستے میں خرچ کرے گا کم سے کم 10 گنا زیادہ دوں گا۔ سورت کا نام سورت وہی سبا، توجہ کے ساتھ سننے نا سبحان اللہ۔ 22واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، پھر کوئی انسان اس کے راستے میں خرچ کرے تو وہ بہترین رزاق ہے، اس لیے جب یہ خرچ کرتا ہے تو میرا قانون ہے میں 10 گنا زیادہ کر دیتا ہوں۔ اب آپ بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک مسند احمد کی، اور سبق ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ان ابی ذر قال یا رسول اللہ ما الصدقہ، اللہ کے رسول جی مسئلہ بتلاؤ، یہ جو صدقہ ہے خرچ کرتے ہیں کیا ہوگا، پھر کیسے معاملہ آگے چلے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضعاف مضاعفۃ وعند اللہ المزید، یہ اللہ کے واسطے میں صدقہ دینا، خرچ کر دینا، حال یہ بن جاتا ہے اللہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں بڑھا کر دیتا ہے، اور آخرت میں اپنی طرف سے مزید عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے رسول نے آیات مقدسہ بھی پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا ثم قرأ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا۔ سورت کا نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ، آیت نمبر 245۔ جس انسان نے بھی اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، خرچ عطا کر دیا اللہ کے راستے میں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ بڑھاتے رہیں گے، کتنا بڑھائیں گے؟ اضعافاً کثیرا، بس بہت زیادہ بڑھائیں گے، بڑھاتے ہی بڑھائیں گے۔ جو بھی خرچ کر، سبق کی طرف آ رہا ہوں، جو خرچ کر اللہ دیکھ بھی رہا ہے، بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور 10 گنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی